السلام علیکم۔ اعتدال نیوز لائیو ٹرانسمیشن میں نعمان بھٹا آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ ناظرین، اس وقت ہم ڈیسمل خان کے سرکٹ ہاؤس میں موجود ہیں۔ آج پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان نے یہاں کا جنرل وزٹ کیا ہے اور سیلاب سے متاثرہ جو لوگ ہیں ان میں امدادی چیکس بھی تقسیم کیے ہیں، ان میں راشن بھی تقسیم کیا گیا ہے۔ اس پورے وزٹ کا، پورے اس دورے کا جو ہے احوال پوچھتے ہیں ہمارے ساتھ سینئر صحافی جناب محمد عرفان مغل صاحب موجود ہیں۔ میں سر آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ یہ بتائیں کہ آپ یہاں پر موجود تھے، آپ نے کور بھی کیا ہے، تھوڑا سا بتائیں کہ سیلاب متاثرین کے لیے کون سے امدادی جو ہے وہ پیکج دیے گئے ہیں یا اعلانات کیے گئے ہیں اور چیکس دیے گئے ہیں، تو کتنی ان کی اماؤنٹ تھی؟ تھوڑا سا یہ صوبائی حکومت کی جانب سے متاثرین سیلاب کے لیے جو امدادی پیکج کا اعلان کیا گیا تھا، اس کے تحت آج کی یہ تقریب ہوئی ہے۔ اس میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے بھی آنا تھا، لیکن وہ اپنی مصروفیات کے باعث نہیں آ سکے، تو اس میں صوبائی وزیر فیصل امین گنڈاپور اور سابق وفاقی وزیر علی امین گنڈاپور عمران خان کے ساتھ آئے۔ عمران خان خود آج یہاں تشریف لائے اور انہوں نے خود جو متاثرین سیلاب ہیں ان میں امدادی سامان اور امدادی چیک جو صوبائی حکومت کی جانب سے دیے گئے تھے یا عمران خان کی جانب سے جو ٹیلی تھان کے ذریعے امداد وصول ہوئی تھی وہ تقسیم کرنے تھے۔ انہوں نے خطاب بھی کیا ہے، انہوں نے یہاں کوئی سیاسی بات نہیں کی ہے۔ انہوں نے صوبائی حکومت کی جانب سے اور اپنی پی ٹی آئی کی جانب سے انہوں نے جو امدادی ان کی ایک تحریک تھی اس کے حوالے سے انہوں نے بتایا بڑا ڈیٹیل کے ساتھ۔ تو یہاں پہ تقریب آخر میں بری طرح بد نظمی کا شکار رہی ہے۔ انتظامات جو تھے وہ بالکل نہ ہونے کے برابر تھے، لوگ سٹیج پہ چڑھائے تھے۔ وہ امداد جس کے لیے عمران خان آج ڈیرہ اسماعیل خان آئے تھے تاکہ متاثرین میں وہ چیک تقسیم کر سکیں، امدادی سامان تقسیم کر سکیں، راشن اور ٹینٹ تقسیم کر سکیں، لیکن وہ جو ہے ان کا یہ خواب تش نہ رہا اور وہ خود اپنے ہاتھ سے امدادی چیکس اور راشن جو ہے وہ تقسیم نہیں کر سکے، کیونکہ تقریب جو ہے وہ ہنگامہ رئی کی نظر ہو گئی اور اس وجہ سے انہیں جانا پڑا۔ اور آپ نے آخر میں دیکھا ہوگا کہ عمران خان پھر خود مائک لے کر نام پکارتے رہے لوگوں کا، تو لوگ جو تھے اتنے زیادہ جمع ہو گئے تھے، پی ٹی آئی کے ورکر اتنے زیادہ جمع ہو گئے تھے کہ یہ تقریب بد نظمی کا شکار ہو گئی۔ یہ پروگرام کتنے حد تک کامیاب تھا اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں، لیکن تھوڑا سا یہ بتائیں کہ اور پی ٹی آئی کے کارکنان کی جانب سے بھی بدمزگی دیکھی گئی ہے۔ ٹانک سے کچھ لوگ آئے ہوئے تھے، دیگر اضلاع سے بھی لوگ آئے ہوئے تھے خان صاحب کی محبت میں، تھوڑا سا بتائیں وہ کیا حال حوال ہے؟ سنا یہ ہے کہ جو ہمارے سابق وفاقی وزیر علی امین گنڈاپور وہ ان کے اوپر غم و غصے کا اظہار کر رہے تھے، کیا صورتحال ہے؟ تھوڑا سا اس حوالے سے اگر جی، جیسے یہ تقریب شروع ہونے سے قبل جب عمران خان نہیں پہنچے تھے تو ٹانک سے آئے ہوئے جو پی ٹی آئی کے رہنما انہوں نے احتجاج بھی کیا، وہ نیچے زمین پر بیٹھ گئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی پروٹوکول نہیں دیا گیا، ہمیں بیٹھنے کی جگہ نہیں دی گئی، ہمیں یہاں بلا تو لیا گیا لیکن ہمیں کوئی عزت نہیں دی جا رہی۔ دراصل بات یہ ہے کہ علی امین گنڈاپور کا جو رویہ بعض اوقات ہوتا ہے وہ کارکنوں کے لیے، غیروں کے لیے تو ان کا ہوتا ہے ایک، مخالفین کے لیے ایک تلخ رویہ ہے، لیکن بعض اوقات وہ اپنے پارٹی ورکر، اپنے چہیتے، اپنے نورتنوں کو اس طرح وہ لتاڑ دیتے ہیں کہ پھر مجبوراً جو کوئی تھوڑی بہت عزت نفس رکھتا ہے تو وہ احتجاج کرتا ہے، لیکن یہ انتہائی تکلیف دہ بات ہوتی ہے ان لوگوں کے لیے جو عزت نفس رکھتے ہیں۔ تو آج ان لوگوں نے احتجاج کیا ہے، وہ اس کے رویے سے پہلے بھی شاکی تھے اور پہلے بھی وہ اس پہ اعتراض کرتے رہے تھے کہ ان کا یہ جو طریقہ کار ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن آج تو انہوں نے باضابطہ ایک بڑی تقریب میں جس میں عمران خان آ رہے تھے احتجاج کے، انتظامیہ نے پھر ان کو چونکہ بعد میں رضامند تو کر لیا ہے، لیکن علی امین کو اپنے رویے پر اب توجہ دینی ہوگی۔ اب اس طرح کے حالات نہیں ہیں، اب اس طرح ان کے پیچھے کوئی ایسے قوت نہیں ہے کہ وہ اتنی آسانی سے جیت کر آ جائیں، ان کے لیے مقابلہ بھی سخت ہے۔ مولانا فضل الرحمان، فیصل کریم کنڈی اپنے اپنے حلقوں میں اور اپنے اپنے سرکل میں جو ہے وہ لوگوں کے کام بھی کر رہے ہیں، تو علی امین کے لیے گھیرا تنگ ہو رہا ہے، اور علی امین کی اگر پارٹی کے اپنے اندر اس طرح کے اختلافات اور اس طرح کا رد عمل ہوگا تو ان کے لیے مستقبل کی سیاست مشکل ہو جائے گی۔ اچھا، تھوڑا سا پروگرام کے حوالے سے بات کرتے ہیں، کیونکہ یہاں کے جو متاثرین تھے ان سے بھی ہماری بات ہوئی ہے۔ اعتدال نیوز کی پہلی نشریات جو ہیں اس میں انہوں نے اس کا ذکر کیا ہے کہ یہ جو پیسے جو پیمنٹ ہمیں دی جا رہی ہے یہ ہمارے نقصان کا ازالہ نہیں ہو سکتا ہے، چونکہ نقصان بہت زیادہ ہے اور یہ پیمنٹ جو ہے یہ محدود ہے، اس سے ہمارا کام نہیں چلے گا۔ تھوڑا سا بتائیں کہ یہ کسانوں کے لیے جو سیلاب متاثرین ہیں ان کے لیے کتنا ایک یہ کامیاب رہا، ان کے لیے کتنا ان کو اس سے فائدہ ہوگا، تھوڑا سا اس حوالے سے بتائیں۔ یہ کسی حد تک تو ان کے مطلب غموں کا مداوع ہے، لیکن جس طرح ہم خود گئے ہیں، ہم نے وزٹ کیا، جس طرح آج لوگوں نے ہمیں بتایا کہ ان کے جس طرح نقصانات ہوئے ہیں اس سے ان کے غموں کا یا ان کے دکھوں کا مداوع نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے حکومت کو چاہیے کہ جن لوگوں کے نقصانات زیادہ ہوئے ہیں ان کے پیکج میں اضافہ کریں۔ مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے،
جن کے مکمل گھر تباہ ہوئے ان کو 4 لاکھ روپے دیے گئے. اگر کسی گورنمنٹ ادارے سے پوچھیں CNW اور جو دوسرے محکمے ہیں جو کنسٹرکشن کا کام کرتے ہیں کہ 4 لاکھ روپے میں وہ ایک کمرہ بھی آپ کو بنا کر نہیں دیں گے. اور کچھ لوگوں کو 1,60,000 روپے دیے گئے, کسی کو 1,00,000 روپیہ دیے گئے. تو اس میں میرا خیال ہے مہینے کے ان کے 2 مہینوں کا گھر کا راشن تو آ سکتا ہے. ان کے دکھوں کا اور ان کی تکالیف کا جو ہے نا کلی طور پر مداوع کرنا ممکن نہیں ہے. پھر بھی بہرحال ایک امداد دی گئی ہے, مختلف سماجی تنظیمیں بھی دے رہی ہیں, مختلف سرکاری تنظیمیں بھی دے رہی ہیں, مختلف سوشل ورکر اور مختلف مقامی لوگ جو ہیں وہ اپنی آپ کے تحت مدد کر رہے ہیں. اور یہ بھی حکومت کی جانب سے ایک مدد تھی. اگر یہ صوبائی حکومت بھی دے دیتی ہے ان لوگوں کو, اور دوسری بات یہ کہ اگر وفاقی حکومت بھی ان کی امداد کر دیتی ہے تو بہت سارے ان لوگوں کے مسائل جو ہیں وہ حل ہو سکتے ہیں. لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج بھی بہت سارے لوگ شکوہ کر رہے تھے کہ من پسند لوگوں کو جو ہے وہ چیکس بھی دیے جا رہے ہیں. جہاں پر آج جو لوگ موجود تھے وہ یقیناً میں نے دیکھے کہ وہ مستحق ہی لگ رہے تھے, لیکن اس میں بہت سارے لوگوں کے اعتراضات یہ تھے کہ ان کی جو تقسیم ہوتی ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتی, جس کی وجہ سے ان کو اعتراض بھی ہوتے ہیں اور وہ بعض اوقات اعتراض اس بات پہ کرتے ہیں. تو عمل کو جو ہے امداد کا عمل اس کو شفاف بنانا ضروری ہے, اور آج عمران خان نے اس پہ بات بھی کی ہے. بہت شکریہ عرفان صاحب. ناظرین, عرفان مغل صاحب کی گفتگو آپ نے سنی ہے. انہوں نے سیلاب متاثرین کی جتنے بھی تحفظات تھے وہ بھی آپ کے سامنے رکھے ہیں, اور آج جو PTI کے چیئرمین عمران خان یہاں پر آئے تھے انہوں نے جو اعلانات کیے ہیں اور سیلاب متاثرین میں جو چیکس تقسیم کیے ہیں, جو امدادی راشن تقسیم کیا ہے, اس کے حوالے سے انہوں نے تفصیل کے ساتھ آپ کے ساتھ بات کی ہے. تھوڑی سی بدمزگی ہوئی ہے یہاں پر پروگرام کے اندر, چونکہ PTI کے جو کارکنان ہیں خان صاحب کی محبت میں وہ آگے آنا چاہتے تھے اور پروٹوکول مانگنا چاہتے تھے, تو جس پر یہاں کے جو مختلف عہدیدار ہیں PTI کے ان کے درمیان جو ہے وہ تھوڑی سی تلخی بھی ہوئی ہے. لیکن یہ ہے کہ سیلاب متاثرین کا جو ہے وہ ان کو امدادی چیکس بھی دیے گئے ہیں, یہاں پر امدادی سامان جس میں کھانے پینے کی اشیاء ہیں اور ٹینٹس وغیرہ ہیں اور دیگر جو عام روزمرہ کی جو چیزیں ہیں وہ بھی ان کو دی گئی ہیں. تو نعمان بھٹا اور اعتدال نے اس کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.